السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عمومی طور پر ہمارے سماج میں لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ڈوب کر کے مر جائے، جل کر کے مر جائے، یا اسے کوئی جانور کھا لے تو پھر اس کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ فرشتے اس سے کیسے سوال کریں گے؟ اور آگے کے مراحل یعنی اس کے اعمال کے حساب سے کس طریقے سے اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ موت کے بعد کے جو معاملات ہیں، مراحل ہیں، یہ ساری چیزیں غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ پھر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جتنی باتیں ہمیں موت کے بعد کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، اتنی باتوں پر ہمیں ایمان لے کر کے آ جانا ہے، اس سے زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، انسان چاہے ڈوب کر مرے، جل کر مرے، یا پھر کوئی جانور اسے کھا جائے، اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے کے بعد میں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ ناکامیاب ہوتا ہے تو پھر ایسی شکل میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ صرف ہمیں اتنا بتایا گیا ہے موت کے بعد انسان سے سوالات ہوتے ہیں۔ کسی بھی شکل میں انسان مرے، چاہے اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، یا پھر جل کر مرے، یا پھر ڈوب کر مرے، یا کوئی جانور کھا لے، یا کسی اور شکل میں مرے، کسی حادثے میں مر جائے، کیسے بھی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا موت کے بعد انسان سے سوالات کیے جاتے ہیں، لہذا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ انسان کسی بھی حالت میں انتقال کرے، اس سے سوالات ہوں گے، اور پھر آگے کے مراحل اس کے ساتھ ویسے ہی گزریں گے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اور ان کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی، اذا دفن المیت، جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو حدیث کے اندر ہے جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے پھر فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ پتہ چلا جب دفن کر دیا جاتا ہے تب سوال کرتے ہیں، اور جب دفن نہیں کیا جاتا ہے تو سوال نہیں کرتے۔ شیخ نے جواب دیا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ اغلبیت کے اعتبار سے کہی ہے، اکثریت یا عموم کے اعتبار سے کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر انسان کو قبر میں دفن ہی کیا جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، یہ سب حادثات ہیں جو بہت کم ہوتے ہیں کہ انسان ڈوب کر مر جائے، جل کر مر جائے، یا اسے کوئی جانور کھا جائے، یا پھر کسی حادثے کا شکار ہو اور اس کے جسم کے الگ الگ حصے ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں حادثوں میں آتی ہیں جو کبھی کبھار ہوتی ہے، ورنہ اکثر اور اغلب جو معاملہ ہوتا ہے اکثر یا عمومی طور پر وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں، اس کے بعد پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کا انتقال کسی بھی سبب سے ہو، انسان کو موت آئے، جل کر وہ مرے، ڈوب کر مرے، یا پھر کوئی جانور کھا لے، یا کسی حادثے میں، کوئی بھی شکل ہو، موت کے بعد انسان سے سوالات ہوں گے، اس کے بعد پھر اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔